بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے اراکین اور ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دینے کے کیس میں پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ فواد چودھری کو راجہ وقاص احمد جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ عدالت نے 2 روز قبل پی ٹی آئی رہنما کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ استغاثہ نے فواد چودھری کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون امبرین علی سے، جو اس وقت اسلام آباد کی مقامی عدالت کے سامنے موجود ہیں۔ امبرین، آگاہ کیجئے۔ جی، اس وقت موجود ہوں میں کمرہ عدالت کے باہر ہی، اور اس وقت فواد چودھری کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ کیس کی سماعت جاری ہے۔ 2 روز قبل فواد چودھری کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ لیا گیا تھا۔ تفتیش کے لیے پولیس کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے، جبکہ عدالت نے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر کے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا تھا۔ اس وقت کمرہ عدالت کے باہر کے مناظر کی بات کریں تو سیکیورٹی کے خاصے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ جج جوڈیشل میجسٹریٹ وقاص احمد راجہ کی عدالت میں انہیں پیش کر دیا گیا ہے۔ وکیل بھی جو ہے وہ کمرہ عدالت کے اندر موجود ہے، جبکہ پروسیکیوٹر کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے، اور عدالت کے سامنے بتایا گیا ہے کہ جس وقت ریمانڈ دیا گیا تھا اس وقت تقریباً 1 دن ختم ہو چکا تھا، مزید تفتیش درکار ہے، اس لیے مزید جسمانی ریمانڈ بھی دیا جائے۔ اس دوران وکیل الیکشن کمیشن بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئے ہیں۔ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ فواد چودھری کی جانب سے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا گیا، ججوں تک کو دھمکیاں دی گئیں، جبکہ اس وقت پی ٹی آئی رہنما جو ہے وہ کمرہ عدالت کے باہر نعرے بازی بھی کر رہے ہیں، اور مسلسل ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فواد چودھری کو رہا کیا جائے۔ اس وقت کمرہ عدالت کی بات کریں تو کمرہ عدالت کھچا کھچ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور سماعت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ فواد چودھری کا درکار ہے، فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ بھی کرانا ہے، جس کے لیے انہیں لاہور لے کر جانا پڑے گا، لہٰذا مزید تفتیش کے لیے مزید جسمانی ریمانڈ درکار ہے۔ اس وقت وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل بھی جاری ہیں۔ جی اچھا امبرین، یہ بھی بتائیے کہ اس سے قبل جو پیشی تھی اور آج جو پیشی ہے، اس میں فواد چودھری کے وکلاء کا موقف کیا ہے؟ دوسری جانب سے تو ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے۔ دیکھیں جی، وکلاء کے موقف کی بات کریں تو وکلاء کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام جو الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ شہباز گل کے اس کا بھی حوالہ دیا گیا اور بتایا گیا کہ پہلے شہباز گل کے ساتھ اس طرح ہوا اور اب فواد چودھری کو کٹہرے میں لایا جا رہا ہے، یہ سب سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اس دوران انٹرپٹ کرتے ہوئے وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ججوں تک کو دھمکیاں دی گئیں اور جو ہے وہ نازیبا الفاظ کا استعمال کیا گیا، اور ہمیں جو ہے وہ برے القابات سے بھی نوازا گیا، لہٰذا اس میں جو ہے وہ فواد چودھری کا مزید جسمانی ریمانڈ دے کر اور انہیں تفتیش کر لی جائے، اور ان کی جو وائس میچنگ ہے وہ بھی کرا لی گئی ہے، لہٰذا ہمارے پاس پروفز ہیں۔ وکلاء کی بات کریں، فیصل چودھری ایڈوکیٹ فواد چودھری کی جانب سے پیش ہوئے اور ان کی جانب سے مسلسل کہا گیا کہ یہ بے بنیاد الزامات ہے۔ بابر احوان بھی جو ہے وہ کمرہ عدالت کے اندر موجود ہیں، جبکہ وکیل الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مزید جسمانی ریمانڈ دے کر تفتیش کو آگے بڑھایا جائے، تاہم دوسری جانب سے مخالفت کی گئی ہے کہ مزید جسمانی ریمانڈ دے کر ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، لہٰذا عدالت جسمانی ریمانڈ کو مسترد کرے اور فواد چودھری کو رہا کر دے۔ جی اچھا امبرین، یہ بھی بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما بھی وہاں پہ پہنچے ہیں، کیا ان کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت دی گئی؟ بالکل جی، اگر اراکین کی بات کریں تو پی ٹی آئی اراکین صبح سویرے ہی باہر پہنچ گئے تھے، چونکہ فواد چودھری کو بھی عدالتی وقت سے قبل ہی پہنچا دیا گیا تھا، تو کمرہ عدالت کے باہر اراکین کی بڑی تعداد باہر جمع ہو گئی۔ شیریں مزاری باہر موجود ہیں کمرہ عدالت کے، جو مسلسل جو ہے وہ نعرے بازی کر رہی ہیں کہ ہمیں اندر جانے دیا جائے۔ اس سے قبل پولیس کی جانب سے روکا گیا، میڈیا کو بھی روکا گیا، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی اراکین کو بھی روکا گیا، جس میں شیریں مزاری شامل تھے۔ اگر زلفی بخاری کی بات کریں تو وہ پہلے ہی اندر موجود تھے، ان کو جو ہے وہ نہیں روکا گیا، چونکہ وہ عدالتی وقت سے قبل ہی پہنچ چکے تھے۔ تاہم وکلاء کی بات کریں تو پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور اس وقت وہ کمرہ عدالت کے اندر ہی موجود ہے، اور آپ شور کی آوازیں سن سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اراکین کی جانب سے کس قدر نعرے بازی کی جا رہی ہے، اور مسلسل یہی کہا جا رہا ہے کہ فواد چودھری کو رہا کیا جائے، اور ان پر جو الزامات ہیں وہ سراسر بے بنیاد ہیں۔ جی امبرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تفصیلی اپڈیٹ کیا۔